بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو سٹی کالج آف سائنس اینڈ کامرس ملتان۔ ایجوکیشن کا آج ہے جی آپ کا لیکچر نمبر 9، چیپٹر 2 ہمارا گوئنگ آن ہے، ٹاپک ہے 2.9۔ پچھلی دفعہ ہم نے اس کی 5 ہیڈنگز پڑھی تھیں۔ ڈیفینیشن دیکھ لیں، قومی مقاصد کون سے ہوتے ہیں جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ قومی فلسفہ حیات، اقدار اور نظریات، ٹھیک ہے، ان 3 چیزوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے قومی مقاصد کا۔ آج ہم اس کی مزید ہیڈنگز کو کور اپ کر لیں گے، بہت سمپل سی ہیں، ایزی سی ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ کو مجھے امید ہے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا قومی مقاصد کا، کہ آپ کے دین اسلام اور پاکستان دونوں سے جڑے ہوئے جو مقاصد ہیں وہ قومی مقاصد کہلائیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا ہے جی اسلامی معاشرے کا قیام، ٹھیک ہے۔ پاکستان کس بیس پہ حاصل کیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم نے علیحدہ اسلامی ریاست بنانی ہے۔ تو جب ہم علیحدہ اسلامی ریاست بنائیں گے تو اس پہ کس چیز کا نفاذ کریں گے؟ اسلامی معاشرے کا۔ تو اسلامی معاشرے کا قیام جب آپ نے عمل میں لانا ہے تو آپ کا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہ آپ کے معاشرے کا ریپرزنٹیٹر ہوتا ہے۔ اس نے آپ کو ایسے بندے، ایسا مال تیار کر کے دینا ہوتا ہے جو آپ کے ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائے، ٹھیک ہے، آپ کے معاشرے کو آگے لے کر جائے۔ تو تعلیم کا ایک اہم مقصد کیا ہے کہ اسلامی معاشرے کا قیام۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کے باشندے اسلامی فلسفہ حیات کی عملی صورت کے آرزو مند ہیں۔ اسلامی معاشرے کے قیام کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک افراد اسلامی اقدار اپنے کردار کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ساری کی ساری جہاں ہمارے علماء کرام پہ آتی ہے وہیں ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس پہ بھی آتی ہے، ہماری ایجوکیشن پہ بھی آتی ہے کہ افراد کو اس طرح سے تیار کرے کہ وہ اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں لائیں۔ ملک کے افراد کے روحانی تقاضوں کی تکمیل ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم کا کام صرف آپ کو عہدے دلوانا یا آپ کو ڈگریاں دلوانا نہیں ہے، یہ ایک اس کا بہت چھوٹا سا کام ہے۔ اصل کام تو تعلیم کا آپ کے کردار کو اتنا اچھا فارمیٹ کر دینا کہ آپ ایک بہت اچھے مسلمان یا اسلامی معاشرے کے باشندے بن کر معاشرے کو فائدہ پہنچائیں، نہ صرف اپنے معاشرے کو بلکہ دنیا کے باقی معاشروں کو بھی، ٹھیک ہے۔ اینڈ دی نیکسٹ ون از تعمیر کردار، کریکٹر فارمیشن۔ تعلیم وہ واحد آلہ ہے جس کے ذریعے فرد کے کردار کی قومی فلسفہ حیات کی روشنی میں تعمیر کی جا سکتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، ایک ان پڑھ بندے میں اور ایک پڑھے لکھے بندے میں جو واقعی پڑھا لکھا ہوتا ہے، صرف ڈگریاں لینے والا نہیں، جو واقعی ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، دونوں میں ایک زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تعلیمی فرد میں اخلاقی اور روحانی اقدار کو فروغ دے کر اس کے اعمال کو نظر حیات سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ تعلیم کے بغیر فرد میں نیکی اور عمدہ اخلاق پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کی ایجوکیشن آپ کو دین اسلام سے دور لے کر جا رہی ہے تو سمجھ جائیں آپ وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرے، وہ صرف آپ اپنے کندھوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی فیلڈ چنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، سائنٹسٹ بنتے ہیں، سیاستدان بنتے ہیں، کچھ بھی بنتے ہیں، لیکن اگر آپ ساتھ کے ساتھ ایک اچھے پریکٹسنگ مسلم ہیں تو سمجھ جائیں آپ نے جو ایجوکیشن حاصل کیا وہ صحیح ٹریک پر آپ نے حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے پر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کریکٹر فارمیشن بہت ضروری چیز ہے۔ اگر آپ نے اپنے فلسفہ حیات سے آماگ ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو تعلیم پر یہ ذمہ داری عائد کرنی ہوتی ہے کہ وہ کردار کی اچھی کیا کرے، فارمیشن کرتے۔ تو تعلیم کا ایک اہم قومی مقصد تعمیر کردار ہے۔ اگلا ہے بہت امپورٹنٹ، خواندگی کا فروغ، پروموشن آف لٹریسی۔ خواندگی کیا ہوتی ہے؟ پڑھے لکھے افراد۔ تعلیم کا ایک اہم کام کیا ہے کہ وہ معاشرے میں جو جہالت ہے اس کا خاتمہ کرے۔ اس کے پاس ایسا ویژن ہونا چاہیے، ایسی فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم یافتہ کرے۔ تو ملک میں جو جہالت ہے اس کی پرسنٹیج کو بالکل 0 پہ لے کے جایا جائے، ٹھیک ہے۔ شرح خواندگی میں اضافہ کیے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے ارد گرد جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے پاس شرح خواندگی ان کی بہت زیادہ ہے، اور ایک تو ممالک کچھ ایسے ہیں جہاں پہ 99%، 100% تک آپ کی جو ہے یہ ریٹ چلا جاتا ہے لٹریسی کا، کہ وہ سب افراد پڑھے لکھے ہیں۔ آپ کے ذہن میں شاید امریکہ وغیرہ آ رہے ہوں گے، وہ نہیں ہے، سرچ آؤٹ کیجیے تک کا تو آپ کے پاس ایک پورا ٹیبل آ جائے گا۔ میں کوشش کروں گی وہ ٹیبل یہاں پہ شیئر کر دوں نیکسٹ کسی لیکچر میں، جس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کون سے ممالک ہیں جو 99% پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ایران ہے وہ مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 98% پہ وہ ہے اس ٹائم، کہ اس کے اتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ 90 سے 100 کے درمیان کسی ایک جگہ پہ ہوا ہے، اور آپ کے ملک کی اس ٹائم جو ہے وہ آپ گوگل پہ سرچ آؤٹ کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے پھر کلاس میں یا کسی اسائنمنٹ کے دوران میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس ٹائم آپ کے ملک کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ شرح خواندگی میں جو کمی ہے غربت
اور بے روزگاری اور معاشی پسماندگی جیسے مسائل جنم دیتی ہے. یہ تمام حالات اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شرح خواندگی میں اضافہ کے لیے اقدامات کیے جائیں. ٹھیک ہے جی. جب آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے تو بے روزگاری بھی بڑھے گی, معاشی پسماندگی بھی بڑھے گی اور غربت بھی بڑھتی جائے گی, جو قوم کے لیے کسی بھی طور پر فائدہ مند نہیں ہے. نیکسٹ ہے جی قیادت کی فراہمی. ملک کو چلانے کے لیے جدی پشتی جیسے ہمارے یہاں ہے کہ چلتا رہتا ہے, ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, ایسے نہیں. آپ کے پاس ایسے طلباء تیار ہوں جو قائدانہ صلاحیتوں کے حامل ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ آگے بڑھ کر صرف اپنی ذات کو نہ فوکس کریں بلکہ وہ جو ہیڈ بنے مختلف چیزوں کے اور ان چیزوں کو آگے لے کر جائیں. تو ہم نے سابق سرگرمیاں جو آپ کے انسٹیٹیوٹس میں کروائی جاتی ہیں وہ اسی تناظر میں کروائی جاتی ہیں, اگر وہ واقعی یہ سوچ کر کروائی جاتی ہیں کہ آپ کے اندر یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کی جائیں تاکہ آپ اپنی قوم کو آگے لے کے بڑھیں, آپ اپنے معاشرے کو آگے لے کے بڑھیں, آپ اپنے خاندان کو آگے لے کے بڑھیں. تو ان حالات میں تعلیم کا فرض ہے کہ وہ ایسے پروگرام تشکیل دے جس سے فرد کی قائدانہ صلاحیتوں کی تربیت ہو اور وہ اپنی ملک کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو. ہر کسی کو صرف سکھایا نہیں جاتا, پھر انسان خود اتنا ٹرینڈ ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر کوئی ہیڈ نہیں بھی بیٹھا تو میں بذات خود ایک ہیڈ ہوں, مجھے یہ عہدہ میرے اللہ نے دیا آپ کو, اور مجھے اللہ نے کیا بنا کے بھیجا دنیا میں, نائب. تو نائب ہمارے پاس تو ایک عہدہ ہے نا خلافت کا, تو ہم نے وہ قائم تو کرنی ہے. تو وہ ہم جس بھی جگہ پہ جس بھی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں, اور ہم نے وہاں پر اپنی قوم اور اپنے دین کا سر بلند کرنا ہے اور اس کو مکمل طور پر نبھانا ہے. تو یہ تعلیم کا ایک اہم قومی مقصد ہے. اگلا ہے جی شہریت کی تربیت, سیوک ٹریننگ. شہریت کیا ہوتی ہے؟ ملک اور قوم کو فائدہ دینے والا انسان, مفید شہری. اس کے لیے کچھ ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں انسان کو یہ پتہ ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں. پہلے وہ اپنا حق مانگتا ہے, پھر اپنا فرض پورا کرتا ہے, تو یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں. آپ اگر کسی کو اس کے حقوق نہ دیں اور یہ صرف سوچتے رہیں کہ وہ اپنے فرائض پورے کرے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور اگر آپ صرف حقوق لیتے رہیں کہ مجھے آپ فیڈ کرتے رہیں لیکن میں ان ریٹرن کوئی فرض ادا نہیں کروں گا تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے. تو تعلیم کا کام کیا ہے کہ دونوں کو ایکول لے کر چلے اور بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوں اور بہترین معاشرتی کارکن بن سکیں. ٹھیک ہے. اگلا ہے علوم کی تشکیل اسلامی. تو جتنے بھی علوم آپ کے آپ کے پاکستان میں پڑھائے جائیں گے, ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کے دین سے مس میچ نہ کرتے ہوں, کانٹرڈکٹ نہ کرتے ہوں. آپ بایو پڑھا رہے ہیں, کیمسٹری پڑھا رہے ہیں, ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہیں, بزنس پڑھا رہے ہیں, کچھ بھی پڑھا رہے ہیں, لیکن اس کی کانٹرڈکشن آپ کے دین سے نہیں ہونی چاہیے. سپوز ایک سبجیکٹ ہے جس میں جادو کرنا سکھایا جاتا ہے, ایک سبجیکٹ تو ہے نا, نالج تو ہے, لیکن وہ بالکل کانٹرڈکٹ ہے آپ کے دین سے. یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. پھر آپ ایک سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں جی شرح سود میں کیسے اضافہ کیا جائے, سود آپ کو کیسے فائدہ دے گا. آپ ایک سبجیکٹ یہ پڑھانا شروع ہو گئے ہیں, اٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دا ٹیچنگز آف یور اسلام. تو ایسا سبجیکٹ نہیں پڑھایا جائے گا جو آپ کے دین اسلام سے کانٹرڈکٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک عالمگیر تعلیمی تحریک کی ضرورت ہے جس کو کامیاب بنانا حکومت, عوام, اساتذہ اور طلباء سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے قومی ثقافتی ورثہ کی حفاظت. تو آپ کا جو قومی ثقافتی ورثہ ہے یاد رکھیں وہ بھی دین اسلام سے کانٹرڈکٹ نہ کرتا ہو, تو وہ ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانا بھی تعلیم کی ذمہ داری ہے. تعلیم کا فرض ہے کہ فلسفہ حیات, اقدار, تجربات, مشاہدات اور علوم کی صورت میں موجودہ قومی ثقافتی ورثے کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے. کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک استحکام کی منزل حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی ثقافت کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا اہتمام نہ کرے. تو ایسے سبجیکٹس, ایسے مقاصد ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہونے چاہیے جس کے ذریعے ہماری قومی ثقافت ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو. اور لاسٹ ون بہت امپورٹنٹ ہے, ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی. آپ کی جو ایک قومی مقصد اہم ہے کہ فرد بذات خود اگر اچھا ہوگا اس کو مکمل طور پر فیڈ کیا جائے گا, اس کی ٹریننگ کی جائے گی, اس کو ایک اچھا انسان بنایا جائے گا, آٹومیٹیکلی معاشرہ ایسے افراد کا جب مجموعہ بنے گا تو معاشرہ بھی ترقی کرے گا. تعلیم کا فرض ہے کہ وہ فرد کی شخصیت کے روحانی, اخلاقی, جذباتی, معاشرتی اور ذہنی پہلوؤں کی نمو کر کے اسے کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنائے.
یہ پہلے میں ڈسکس کر چکی ہوں آپ کے ساتھ تمام پہلو، یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے۔ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو فرد کی تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر جو کوئی کریٹیوٹی ہے تو وہ ایجوکیشن کے ذریعے مزید انہانس ہوگی۔ تنقید کیا ہوتی ہے؟ تنقید یہ نہیں ہوتی دوسرے پہ انگلی اٹھانا، تنقید یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی چیز میں دیکھنا کہ اچھا یہ اگر یہ کام اس طرح کرتا تو یہ زیادہ بیٹر کر سکتا تھا، تو اس چیز کو اس طرح سے لے کر چلنا، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو تنقید ہمیشہ اچھی ہوتی ہے اور اس کو اپنانا بھی چاہیے۔ انفرادی صلاحیتوں کی تکمیل میں تعلیم کے کردار سے انکار ممکن نہیں۔ فرد کی شخصیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی نمو کی جائے۔ تو آپ کے جو قوم کا، آپ کے پاکستان کا جو ایک اہم قومی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی۔ جب ایک بندہ اچھی تربیت حاصل کرے گا تو ظاہری بات ہے باقی تمام افراد بھی جب مل کر ایک بہت بہترین معاشرہ تشکیل دیں گے۔ جی آپ کا یہ ٹاپک ختم ہو گیا، نیکسٹ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔